ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے معروف دانشور سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب، گہری نگاہ رکھتے ہیں سفارتی جو بھی امور ہیں دنیا کے، اور تھینک یو ویری مچ قصوری صاحب میں دو سوال ہیں میرے پاس بنیادی، مگر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وی پلیڈ اے پیوٹل رول، یہ جو سیز فائر وقتی ہوا ہے یا جو جس طرح، تو کیا اتنی ہماری کلاؤٹ ہے، یا ہم نے اتنی کلاؤٹ اگر ہے بھی تو استعمال کی ہے، اور کیا اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ اس بارے میں آپ کا ٹیک کیا ہے جناب قصوری صاحب؟ دیکھیے، یہ تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کبھی بھی فلسطین کا مسئلہ ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں انٹرسٹ نہ لے اور اس کا رول نہ ہو۔ دیکھیے، جب یہ OIC بنی تھی تو میں آپ کو یاد کرانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت یحییٰ خان صاحب پاکستان کے صدر تھے، اور یہ شاید رباط میں میرا خیال ہے پہلی میٹنگ ہوئی تھی، میموری پر ریلائی کر رہا ہوں، اور وہاں ہندوستان کی ڈیلیگیشن پہنچ گیا تھا۔ تو پاکستان نے کہا اگر وہ آئیں گے تو ہم نکل جائیں گے، تو وہ نتیجتاً انڈیا کا ڈیلیگیشن وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی OIC میں تو بہرحال ایک اہمیت ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن فارن آفس کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے تو I have no reason to doubt، کیونکہ فارن آفس تو وہی کرے گا جو ان کیسز لائک دس، کیونکہ میں نے 5 سال اس کو ہیڈ کیا ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اور OIC کی حد تک تو بہت سی ایسی کی کمیٹیز ہیں جس کے اندر ہم ہیں، تو اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے، مثلا اتنی تو کلیئر بات ہے کہ ہماری جو امدادی مال ہے، میری خواہش ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو پہلے پہنچا ہے ملک، جن ممالک کا مال، وہاں وہ پاکستان کے جھنڈے جب لگے تھے اس مال پہ تو تمام پاکستانیوں کو خوشی ہو رہی تھی۔ ان ادر ورڈز وہ لائن میں لگے ہوئے تھے کہ جب مصر میں جس دن دروازہ کھلا ہے تو ہمارا مال پہنچا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے معاملوں میں اگر لیٹ سے آپس میں پولیٹیکل آج کل کافی ٹینشن ہے پاکستان میں، لیکن جو قومی مسائل ہیں میں نہیں سمجھتا اس پہ کوئی کسی پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ ہو، PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، کسی کا بھی مختلف رویہ ہوتا۔ اچھا قصوری صاحب، گزارش یہ ہے کہ چلیں اب کچھ عرصے کے لیے جنگ بند ہوئی، کیا آپ سمجھتے ہیں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت دہشت گردی کرتا ہے ادھر کرتا ہے، اس کا مستقل حل کے لیے پاکستان سمیت امہ کو بشمول کیا کرنا ہوگا کہ ایک دفعہ انہیں ان کی UN کی قرارداد کے مطابق انہیں رائٹ مل جائے، تاکہ ہر کچھ عرصے بعد ان پر بمباری کا سلسلہ ختم ہو؟ کیا یہ ممکن نظر آتا ہے؟ دیکھیے، دو چیزوں کو آپ سیپریٹ کر دیں، اس کی وجہ ہے مختلف محرکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک فلسطین کا معاملہ ہے، جو افسوسناک بات یہ ہے کہ عرب دنیا اور خاص طور پر جو پیٹرو ڈالر کے ملک ہیں بہت اہم ہے، اور بدقسمتی سے میں اس لیے کشمیر کو علیحدہ کر رہا ہوں کہ ہماری اکنامک پوزیشن کو بہت اچھی نہیں، لیکن جو فلسطین کی بدنصیبی ہے، یعنی کہ یہ کشمیریوں کے باوجود اس کے کہ ہماری اکنامک سچویشن پچھلے کئی سالوں سے اچھی نہیں رہی ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ اب بہتر ہوگی، لیکن جہاں تک ان کا رول ہے، فرق پاکستان اور کشمیر اور فلسطین، کیونکہ آپ نے مسئلہ اٹھا دیا ہے، یہ ہے کہ فلسطین کے سپورٹرز تو بہت ہیں، اور وہ ملک ہیں جن پہ امریکہ بھی بہت حد تک ریلائی کرتا ہے، لیکن وہ ملک حالانکہ ملیٹریلی ایجپٹ بہت امپورٹنٹ ملک ہے، اور باقی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ سعودی عربیہ کا UAE کا کیا رول ہے، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بدقسمتی اس میں یہ ہوئی ہے کہ جب سے کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ہوئے ہیں اور اس کے بعد اوسلو اکارڈز ہوئے ہیں، اوسلو اکارڈز کو اگر تو فالو کر لیا جاتا تو بہت فرق پڑتا، لیکن بدنصیبی ہے کہ بنجمن نیتن یاہو اور اس قسم کے جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ نہیں انہوں نے اوسلو اکارڈز پہ عمل درآمد ہونے دیا، جس کا نتیجہ اب نظر آ رہا ہے جو حماس نے کیا، ان پہ زمین تنگ کر دی گئی تھی، لیکن کیونکہ ان کے اکارڈز ہو گئے تھے، ایجپٹ کا
دو بڑی فوجیں اس وقت تھیں، ایک ٹرانس جارڈن کی جس کو جنرل گلب پاشا نے ٹرین کیا تھا، اور وہ بڑے فخریہ انداز میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت ویل ٹرینڈ آرمی ہے، جو کہ تھی جارڈن کی فوج شروع میں۔ ابھی اور بھی فوجیں آ گئی ہیں، یو اے ای، سعودی عرب، ان کے پاس پیسے بہت ہیں، لیکن جارڈن کی بڑی ویل ٹرینڈ فوج تھی۔ اور اسی طرح مصر جو تھی بہت بڑی فوجی قوت تھی۔ انہوں نے کیمپ ڈیوڈ کی جب صلح کر لی تو وہ تو افیکٹولی علیحدہ ہو گئے، ان دا سینس کہ چاہے ان کا سینٹیمنٹ جو تھا فلسطینیوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ کچھ رول نہیں ادا کر سکے۔ جو باقی عرب ممالک ہیں انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کا مسئلہ ہونا ہی اب کچھ نہیں، اور اس لیے سب سے پہلے تو یو اے ای اور اس کے بعد دیگر ممالک نے روابط کرنے شروع کی، اور کچھ کے تو تعلقات ان کے ساتھ بن بھی گئے۔ حالانکہ سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جب ابھی یہ حملہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم اگر ان سے بات کریں گے تو ہم فلسطین کے مسئلے کا حل اور 2 اسٹیٹ سلوشن کا ذکر کریں گے، جو کہ انہوں نے شاید میرا خیال ہے عرب لیگ کے ڈیکلریشن کا بھی ذکر کیا تھا، جس کو کراؤن پرنس عبداللہ کا پلان بھی کہا جاتا تھا۔ تو خیال ان کا یہ تھا اب کچھ نہیں ہونا، اب نارملائز کریں، لیکن جو اس حملے کے بعد کہانی بدل گئی تو یک اتنی تبدیلی آئی ہے کہ صرف اسلامی دنیا نہیں بلکہ اس سے بڑے جلوس تو مغرب میں نکلے ہیں۔ لندن میں تو ریکارڈ ہو گئے ہیں، لندن میں نکلے ہیں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، یورپ کے تمام کیپٹلز میں، برلن میں، فرانس میں، حالانکہ انہوں نے ایک قسم کی پابندی یہ کہہ کے لگائی تھی کہ جی اینٹی سیمیٹک ہیں، اینٹی سیمیٹک کا کہہ کے انہوں نے کہیں، لیکن اس کی کسی نے پرواہ نہیں کی۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حماس نے جب سے یہ کیا ہے وہ پرانے جو اندازے تھے غلط ثابت ہو گئے۔ اب آپ نے کشمیر کا ذکر کر دیا، کشمیر کی پوزیشن جو ہے وہ یو این ریزولوشنز تو ہیں، اور شروع میں ہمیں جو ملک سپورٹ کرتے تھے، ستم ظریفی یہ ہے، وہ تو کر گئے چپ، یعنی کہ امریکہ، اور جو مخالفت کرتے تھے وہ بھی چپ کر گئے، یعنی روس۔ اب چائنا ہمیں اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے۔ جو یونائٹڈ نیشنز کا سسٹم ہے وہ بدنصیبی سے آپ نے غزہ میں بھی دیکھا، وہ پیرالائز ہو جاتا ہے جب تک ویٹو پاورز اگری نہ کریں۔ اسی لیے ایک ریزولوشن موو کیا گیا تھا جنرل اسمبلی میں، تاکہ ساری دنیا کا سینس، اس کو کہتے ہیں سینس، لگایا جائے، اور اس میں بری طرح سے اسرائیل ہارا۔ جنرل اسمبلی کے ریزولوشن میں، جنرل اسمبلی کے ریزولوشن بائنڈنگ نہیں ہوتے، ان کی اخلاقی ویلیو بڑی ہے، تو بائنڈنگ تو اگر آپ یہی فرق جانتے ہیں تو سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن تو ہوتا ہی نہیں، تو بائنڈنگ تو بعد کی بات ہے، وہ جب ہونے ہی نہیں تو بائنڈنگ بھی نہیں ہوں گے۔ اور جو جنرل اسمبلی میں پاس ہوا ہے اس کا اخلاقی ویلیو ضرور ہے، اچھا قصوری صاحب سے نہیں ہو، تو آپ پوچھ رہے ہیں اس کو کس طرح کرایا جائے۔